ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہی ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی تمہارے کرداروں کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تصدیق کر دی اور کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اعلیٰ کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں اور ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ رسول کے لفظی معنی قاصد کے ہیں، اور قاصد اس سے ہی بنایا جاتا ہے کہ جس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو، کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس نے ہماری بات ہی آگے پہنچانی ہے، اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں کہنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق تک پیغام رسانی کے لیے جن معتبر اور مبارک ہستیوں کو چنا، انہیں انبیاء و رسول علیہ السلام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان مبارک ہستیوں میں سے کسی نے بھی اپنے طور پر اپنی قوم کے سامنے کوئی بات پیش نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی پیش کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، کہ بے شک حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی میرے یہ جو نبی ہیں تم تک جو باتیں پہنچاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، وہ صرف میرے حکم سے کرتے ہیں۔ اور دین اسلام کسی شخص کے جذبات کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ تم کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر کہا گیا کہ ما انزلہ، کہ جو کچھ نازل کیا جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ ما اپنے عموم پر دلالت دیتا ہے، یعنی جو کچھ نازل کیا گیا، اور اس جو کچھ میں ما انزلہ میں صرف قرآن پاک نہیں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، یعنی ایک تو قرآن کریم، اور دوسرا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ حکمت بھی قرآن پاک میں بعض جگہوں پر حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ما انزلہ میں شامل ہیں، یعنی قرآن اور حدیث۔ حدیث کے لفظی معنی تو بات کے ہیں عربی زبان میں، اور ہم کہیں گے حدیث نبوی، اور ہم یہاں حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لیں گے، یعنی اس کو سنت یا حدیث دونوں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ما انزلہ، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس چیز کی وضاحت خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دی اور کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہے کہ اس نے ان کے اندر انہی میں سے رسول بھیجا، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھیے اب رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہوا؟ اب یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ قرآن پاک کی اتباع کرو، لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ ایک اور جگہ پر کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آگے یہ بھی کہا کہ در حقیقت جو رسول کی اطاعت ہے وہ اطاعت اللہ کی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت میں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے تھے، کبھی ان کا موڈ خوشگوار ہوتا تھا، تو بعض صحابہ نے ان کو پکڑا، ان کو کہا کہ آپ ہر بات کیوں لکھتے ہیں؟ تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کیا فرمایا؟ یہ سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں، یعنی میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حق ہی ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں یعنی احادیث وہ کتاب اللہ ہی ہیں، اور حدیث کی کتاب اللہ ہونے کے بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے میں آپ کو دو بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا. ان میں سے یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور ان کے جو جواب ہیں، یعنی ان سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ایک نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، یعنی وہ جواب جو ہیں ایک نبی کو ہی آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہاں تم پوچھو. تو اس نے پھر سوالات پوچھے. حدیث تو بہت طویل ہے لیکن میں آپ کو مختصر بتاتی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے گئے، اور پھر جب جواب دے چکے تو اس نے کہا کہ لقد صدقت، کہ بے شک میں نے آپ کو سچ پایا، یعنی سچا پایا، اور بے شک آپ سچے ہیں. اور وہ چلے گئے. یعنی اس نے یہ مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایک نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے بتاتے گئے. اب دیکھیے یہ جو ان کو جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے وہ قرآن پاک میں ہیں نہیں ہیں. تو کتاب اللہ کے معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ بھی کتاب اللہ ہیں، ان کو بھی ہمیں ماننا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مسئلے کا حل کتاب اللہ میں سے دیجیے گا، کسی اور طرف سے نہیں، بس ہمیں اپنے مسئلے کا حل کتاب اللہ میں سے چاہیے، یعنی اللہ کی کتاب میں سے چاہیے. اور ان کو حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرمت والے مہینے بتا دیے. اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں تمام حرمت والے مہینوں کا ذکر نہیں ہے. وہ کہاں سے ہم لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہم لیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم لیں گے. حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو جو میری باتوں کو سنتا ہے اور پھر اس کو آگے تک پہنچاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا اور اس کو یاد کرنا اور پھر ان کو لوگوں تک پہنچانا. تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں. بہت سارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا. ان میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جن سے تقریباً 2000 کے قریب احادیث مروی ہیں. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبیوں کی جو بیویاں ہیں تمہاری مائیں ہیں. اور بھی صحابی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مروی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کے بارے میں کہا کہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا، یہ بدلے گا نہیں. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک ویسا ہی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ احادیث نعوذ باللہ چینج ہو گئی تو وہ غلط کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ویسے ہی موجود ہیں. یہاں تک تو یہ باتیں کمپلیٹ ہوئی، یعنی حدیث کی جو اہمیت ہے اور اس کا اندازہ آپ لوگوں کو بھی ہو گیا ہوگا کہ حدیث کتنی اہم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ بھی کتاب اللہ ہی ہیں، اور یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہاں تک تو ہو گئی آپ سے کچھ باتیں. اب ہم آج کی حدیث پڑھتے ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں. بچوں سب سے پہلے تو میں آپ کو راوی حدیث کا تھوڑا سا تعارف بتا دوں. اس حدیث کے جو راوی ہیں میں نے بتا دیا کہ راوی حدیث کون ہوتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سن کر اس کو آگے تک پہنچاتے ہیں. ان کا نام تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ہے اور ان کی کنیت جو ہے ابو محمد اور ابو عبد الرحمن ہے. بچوں کنیت کہتے ہیں، عرب میں ایک خاص روایت ہے کہ بیٹوں کے نام سے کنیت رکھی جاتی ہے. یعنی ان کے بیٹے کا جو نام ہے عبد الرحمن ہے، اسی لیے ابو عبد الرحمن یا ابو محمد کہا گیا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ابو القاسم ہے. اور یہ جو صحابی ہیں انہوں نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور سن 43 ہجری میں ان کا وصال ہوا. اب ہم اس حدیث کے لفظی معنی دیکھتے ہیں، یعنی اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے المسلم مسلمان، من جو یا جس سے، سلیمہ محفوظ رہیں، مسلمون تمام مسلمان، من سے
لسانی اس کی زبان، و یدہ اور اس کا ہاتھ۔ اس مبارک حدیث میں ہادی بشریت و معلم انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم معاشرتی اصول کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، بلکہ مسلمان کی ایک ایسی عظیم و شان تعریف کی جس سے تمام مسلم معاشرہ بلکہ تمام انسانیت کے لیے بقا و تحفظ کا گہرا تعلق ہے۔ اور وہ کون سی باتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ زبان سے کسی کو اذیت نہ دینا، دوسری بات کیا کہ ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ دینا۔ اور زبان کی اذیت میں کون سی باتیں شمار ہیں؟ زبان کی اذیت میں ہمیں پتہ ہے کہ غیبت ہے، چغلی ہے، الزام تراشی ہے، بہتان ہے، یہ سب زبان کی جو اذیتیں ہیں یہ ہیں۔ اور ہاتھ کی اذیت ظلم و زیادتی کرنا، کسی کو ناحق مارنا، ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہم زبان سے بھی کرتے ہیں اور ہاتھ سے بھی۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاتھ سے جو ہے ظلم و زیادتی جو ہے وہ ہاتھ سے ہی ہوتی ہے، ایذا جو اگر کسی کو پہنچانی ہے تو ہاتھ سے ہی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ زبان سے بھی تم ایک مسلمان کو، اگر تم مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو تم اپنی زبان سے بھی ایذا نہ پہنچاؤ۔ یعنی اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیبت کیا ہے کہ جیسے کہ تم ایک اپنے بھائی، ایک انسان کی مردہ گوشت جو ہے تم کھانا قرار اس میں تمہیں محسوس ہوگی، ایسا ہی ہے جیسا کہ غیبت کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تم غیبت جو کرتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ کتنا بڑا عمل ہے، صحابہ کرام سے کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ایک مردار انسان کا گوشت کھا سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بہت گہرائی محسوس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت ایک ایسی چیز ہے۔ اس کے بعد الزام تراشی، یہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ تیر جو ہے وہ کام نہیں کرتی جو زبان کرتی ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم جب باتیں کرتے ہیں کسی کو بلا وجہ کچھ کہہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری اس تھوڑی سی بات نے جو ہے سامنے والے کے دل پر کتنی اذیت پہنچائی ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوئی۔ اس لیے کہا کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہاتھ تو دور کی بات۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ تم ہاتھ سے بھی کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک واقعہ بیان کیا اور صحابہ کرام نے کہا کہ کیا جانوروں کو بھی ایذا دینا اسلام کے اندر منع ہے یا وہ بھی گناہ میں شمار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اور یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہی ہے۔ کون ہے مسلمان کی یہ تعریف بتا دی گئی کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام امت مسلمہ محفوظ رہے۔ تمام امت مسلمہ بھی کہا گیا اور بعض احادیث میں انسانیت بھی کہا گیا کہ تم اپنی زبانوں سے اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ غور فرمائیے کہ تمام جو اذیت کے اندیشے تھے ان کا کس طریقے سے تدارک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے انسان کی پہچان کرائی کہ ایک اچھا انسان کون ہے جو یہ باتیں نہیں کرتا، یعنی وہ نہ اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہاتھ سے۔ اور اس حدیث سے ہی تمام انسانیت کو تحفظ کرا دیا گیا۔ دیکھیے کتنی بہترین حدیث ہے، اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں اس چھوٹی سی حدیث کو بھی، تو ہم کتنے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میرا جو نبی ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے پر اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چھوٹی سی بات پر ہم عمل کر کے کتنے بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ ہم ہی نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کو تحفظ قرار دیا گیا۔ یہ تو ہوگی تھوڑی سی شرح حدیث۔ اب ہم اس حدیث سے جو راہ عمل ہمیں ملتا ہے، یعنی یہ حدیث ہم نے سنی، اس سے ہمیں اب کرنا کیا چاہیے، تو وہ اس کو راہ عمل کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں راہ عمل، یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا راہ عمل ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے تمام افعال جن سے کسی کو اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو ان کا تدارک کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اچھے انسان کی پہچان کے ساتھ تمام تر انسانیت کے تحفظ کو یقینی بنا دیا گیا۔ اور تیسرا جو راہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام نے مسلمان کو تحفظ فراہم کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان تعلیمات کا خیال رکھیں۔ اور نمبر 4،
مسلمان کی حرمت اور عظمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی عظیم ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے مسلمان کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم لوگوں پر اپنی زبان سے طنز نہ کریں یا ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ برا ہے اور ہم اچھے ہیں، تو جیسے کہ یہ حدیث میں نے آپ سے بیان کی کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے عمل سے اپنے آپ کو تم اتنا اچھا بناؤ کہ دوسرا جو ہے سامنے والا اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے تو خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ المرأۃ یعنی وہ آئینہ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم میں سے ہر ایک مسلمان اپنے آپ کو بہتر اور اپنے سے جو سامنے والا ہے اس کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کی سمجھ میں یہ باتیں جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، شرح حدیث اور پھر راہ عمل، یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر میوں وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ